قرآن پاک کو بصیرت کے ساتھ سمجھنا اور اس کے تراجم کو بیان کر دینا، یہ بہت اعلیٰ بات ہے۔ اس لیے صحبتیں بصیرت و دانائی کے لیے جو ہیں وہ اہم اعلی کار ہیں۔ صحابہ کرام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبتوں اور محبتوں میں بیٹھ کر جب قرآن پاک کو پڑھا اور سیکھا تو پھر قرآن پاک میں کسی قسم کی بے ادبی کے مرتکب نہیں ہوئے۔ اسی لیے جن لوگوں نے صحبت اولیاء سے اعتراض کیا، پھر جب ان لوگوں نے قرآن پاک کے تراجم اور تفاسیر کیے تو اس طرح کی متشابہات آیات کو جس انداز سے بیان کیا تو پھر اس طرح لوگوں میں جو ہے وہ انتشار پیدا ہوا اور اس طرح فرقے بن گئے۔ اور قرآن پاک کا ترجمہ، قرآن پاک کی تفسیر بحوالہ احادیث مبارکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ 1400 سال پہلے بیان کر دی تھی۔ اگر ان احادیث اور تفاسیر کو اٹھایا جائے تو اس میں ہمیں یہ بات واضح ہو جائے گی کہ جتنے بھی اولیاء اللہ پر اور محبان اہل بیت، محبان اولیاء کرام پر جو یہ الزام لگایا جاتا ہے یہ بے بنیاد ہے۔ دوستو، دور نبوی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صحابہ کرام بھی تھے اور اہل بیت بھی تھے۔ دین اسلام کی ترویج میں صحابہ کرام کا بھی حصہ تھا اور اہل بیت کرام کا بھی حصہ تھا۔ صحابہ کرام کے حوالے سے بھی ہمیں احادیث اور تفاسیر و تشریحات ملتی ہیں، جبکہ اہل بیت کرام کی طرف سے بھی ہمیں قرآن پاک کی تفاسیر اور احادیث و اقوال ملتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہوا کہ دور نبوی کے بعد کچھ لوگ اصحاب و اہل بیت کے معاملات کو لے کر مبالغہ آرائی پر اتر آئے۔ اس ضمن میں کچھ لوگ صحابہ کرام کے حق میں کھڑے ہو گئے اور کچھ لوگ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کو چھوڑ کر اور شریعت محمدی کو چھوڑ کر اہل بیت کے ساتھ متصل ہو گئے۔ یوں آیات متشابہات کو ان لوگوں نے اپنی اپنی ڈھال بنا لیا۔ انہوں نے دین اسلام جو ایک مکمل نظام اور ایک مکمل ضابطہ حیات تھا اور جو قرآن پاک کے تراجم اور تفاسیر تھی اور جو مختلف احادیث تھی، ان تمام چیزوں کو اپنے اپنے مطلب کے لیے علیحدہ علیحدہ چن لیا۔ آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو اہل نجد تھے انہوں نے جتنی بھی احادیث اور تفاسیر بیان کی ہیں ان میں اہل بیت کرام کی روایت کی ہوئی نہ کوئی حدیث کا حوالہ ہے اور نہ ان کی بیان کی ہوئی تفاسیر ہے اور نہ ہی تفاسیر کی حوالہ جات۔ اور اس کے برعکس جنہوں نے اہل بیت کرام کی محبت کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے وہ صحابہ کرام کو بہت کم احادیث اور تفاسیر اور ان کے اقوال کے لیے لیتے ہیں، جس کی وجہ سے امت مختلف فرقوں میں بٹتی جا رہی ہے۔ مگر جو لوگ اہل بصیرت ہیں اور جو اس حدیث مبارکہ جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ میرے اصحاب ستاروں کی مانند ہیں اور میرے اہل بیت کشتی نو کی مانند ہیں، اور اس کے علاوہ جو لوگ اہل عشق اور اہل اللہ سے محبت اور ان کی صحبت کا دم بھرنے والے ہیں، وہ سوچ لیتے ہیں کہ اسلام تو صحابہ کرام اور اہل بیت کے ساتھ تھا، یہ علیحدہ علیحدہ کیوں ہو گئے؟ اور دوستو، اس طرح آیات متشابہات کو لے کر دلوں کے فطور اور دلوں کی کجی کو لے کر تقریباً ہر فرقہ وارانہ سوچ رکھنے والے لوگ قرآن پاک اور احادیث کے ترجموں میں تبدیلیاں کر کے اپنے اپنے مسالک کو حق اور سچ کر لیا ہے۔ یہاں تک کہ قادیانیوں نے جو کہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں انہوں نے بھی قرآن پاک کے تراجم میں تبدیلیاں کر کے ایک نیا ترجمہ مرتب کر لیا ہے، جس میں انہوں نے ختم نبوت کے عقیدے کو بھی تار تار کر دیا ہے۔ بس اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ عطا